الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ما مر بالمسلمين الشهر خير منه او كما قال صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وسلم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ میں سے ایک حصہ تلاوت کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک وتعالی اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ آج جو حدیث تلاوت کی ہے رمضان المبارک کی ابتدا کے اندر بھی اس پر بات کی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس کا مفہوم اور مقصد نکلتا ہے اس حدیث کا کہ مسلمانوں پر رمضان المبارک سے بہتر مہینہ کوئی نہیں گزرا۔ پروردگار عالم نے اس مہینے کے اندر دینی اعتبار سے دیکھیں، دنیاوی اعتبار سے دیکھیں، ہر اعتبار سے بھلائیاں اور خیر رکھی۔ دینی اعتبار سے بھلائیاں انسان کی عبادات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ عام دنوں میں وہ عبادات نہیں کر پاتا جو اس ماہ مبارک کے اندر عبادات کرتا ہے۔ یہ جو انسان عبادتیں کر رہا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے نہیں چھوڑا۔ ان عبادتوں کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی اس کو عطا فرماتے ہیں۔ رمضان المبارک کے عبادات اور جو کچھ اس میں کیا جاتا ہے اس کا انعام انسان کو آخری رات ملتا ہے۔ یہ جو آج رات ہمارے پاس آ رہی ہے، جو ہماری طرف متوجہ ہے، یہ نہیں کہ گزر گئی، آنے والی رات، اس رات میں پروردگار نے ان عبادات کا انعام رکھا ہے۔ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آنے والی رات کے متعلق بیان کیا۔ جب صحابہ کے سامنے اس کی وضاحت کی اور یہ بتایا کہ اس میں اللہ تعالیٰ اس میں انعام دیتے ہیں تو صحابہ سمجھنے لگے کہ شاید یہ لیلۃ القدر کی رات ہوگی۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر بیٹھے، کہا یہ جو رات ہے یہ رات لیلۃ القدر کی رات ہے جس میں انسان کو بدلے اور انعام دیے جائیں گے؟ نبی نے فرمایا نہیں، وہ الگ ہے، یہ الگ ہے۔ اور یہ جو بدلے والی رات ہے جس میں انسان کو اللہ تعالیٰ انعام سے نوازتے ہیں، یہ اس ماہ مبارک کی آخری رات ہے۔ حدیث میں اس کو انعام کی رات کہا گیا۔ سب سے بڑی بات کہ انسان کو جو انعام عبادات پر مل رہا ہے، فرشتوں سے اس کے بارے میں پوچھا کہ اس بندوں کے بارے میں کیا رائے ہے؟ میں اپنے الفاظ میں سنا رہا ہوں، حدیث کا ترجمہ نہیں کر رہا۔ تو فرشتوں نے ایک چھوٹی سی بات کہی، جو مزدور مزدوری کرتا ہے اسے مزدوری پوری ملتی ہے، اسے مزدوری پوری دے دی جائے۔ پروردگار عالم نے اس بات کے بعد انسانوں کے لیے انعام کا فیصلہ کیا، اور جہاں انسان کو نیکیاں ملتی ہیں، درجات کی بلندی ملتی ہے، سب سے بڑی چیز اس کے اندر ہے کہ انسان کو جہنم سے خلاصی مل جائے۔ اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ایک دعا سکھائی کہ اللہ سے مانگا کرو، اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار۔ اللہ میں آپ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور دوزخ سے پناہ چاہتا ہوں۔
آج ہم یہ اہتمام کرنے والے ہوں کہ اللہ سے جنت کے سوال کرنے والے ہوں، اور سب سے بڑھ کر چیز کہ جہنم سے چھٹکارے کی دعا اللہ سے کرنے والے ہوں۔ اگر جہنم کی حقیقت ہمیں پتہ چل جائے تو شاید ہم رو رو کر کے اپنے یہ جو آنکھوں کے حلقے ہیں اس کو ختم کر دیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ چھپا کے رکھا ہے۔ بندے سے چھپی ہوئی چیز پر ایمان لانے کو کہا اور دیکھنا چاہتے ہیں اس پر اس کا عمل کیسا ہے۔ بہرحال میں ایک چھوٹی سی بات صدا کی بات آگے کرتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنمی کو جہنم میں جو سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا، سب سے ہلکا، اس سے ہلکا عذاب کسی کا نہیں ہوگا۔ وہ کیا ہوگا؟ جہنم کی 2 جوتیاں پاؤں میں پہنا دی جائیں گی۔ یہ سمجھ لو کہ آگ کی بنی ہوئی جوتیاں پہنا دی جائیں۔ حدیث میں آتا ہے اس کا اثر یہ ہوگا کہ کھوپڑی کے اندر دماغ ابلنے لگے گا۔ کھوپڑی کے اندر دماغ ابلنے لگے گا۔ ہم جاتے ہیں نا کٹکٹ کھانے کے لیے، اس میں بھی تو جانوروں کے دماغ کیسے بنا کے دیے جاتے ہیں مسالوں میں، ہم کیسے مزے مزے سے کھاتے ہیں۔ یہ کھوپڑی بھی اسی طرح ہوگی، پہنائیں گے 2 جوتیاں اور دماغ اس کا کھوپڑی کے اندر ہلے گا، اندر ابلے گا۔ یہ سب سے ہلکا ترین عذاب ہے جہنم کا۔ اب اس سے سخت عذاب کیا ہے وہ انسان پھر سوچے۔ تو سب سے بڑی چیز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرے کہ پروردگار میں آپ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور جہنم سے خلاصی مانگتا ہوں، چھٹکارا مانگتا ہوں۔ دوسری اللہ سے دعا کرنی ہے کہ پروردگار عالم آج کی رات کے اندر آپ اپنے بندوں سے خوش ہوتے ہیں، ان کو انعام دیتے ہیں، اس میں نام میرا بھی آ جائے، مجھے بھی آپ انعام دیں۔ حالانکہ ہماری عبادتیں ایسی ہیں نہیں کہ ہم کہہ سکیں کہ ان عبادتوں کے بدلے میں دے۔ وہ ٹوٹی پھوٹی جو عبادت ہم نے کی ہے، وہ دنیا میں ایک مثال مشہور ہے کہ جب بادشاہ خوش ہوتا ہے تو پھر بڑے بڑے جرم بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ جیسے ملکوں کے اندر ان کی آزادی کا خوشی کا دن آتا ہے، کوئی قیدیوں کو آزاد کیا جا رہا ہے، کچھ کیا کیا جا رہا ہے، کیا کیا جا رہا ہے، بس اس سوچ کے ساتھ اللہ سارے بادشاہوں کے بادشاہ ہے۔ شاید حقیقی جہنم سے آزادی پانے والے، حقیقی عبادتوں کا ثواب پانے والے اگر ہم بھی اپنی صورت پیش کر دیں تو اللہ کی رحمت کی ہوا کے ہم بھی مستحق بن سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ہماری توجہ اللہ کی طرف ہو تو صحیح۔ ہم نے کوئی پہاڑ نہیں کھودنے، ہوتا ہی ہے کہ 1 مہینے بڑی محنت کرتے ہیں، جہاں دیکھتے ہیں کہ یہ مہینہ ختم ہوا اگلی چیز شروع ہوئی تو ہماری زندگی بدل جاتی، سوچ بدل جاتی۔ ہم کہتے ہیں بس آزادی مل گئی ساری چیزوں سے۔ یہ آزادی ملنے کا دن نہیں ہے، یہ آزادی ملنے کی رات نہیں ہے، یہ تو آپ سے نئی زندگی شروع ہونے کی جو ہے ایک صورت ہے کہ 1 مہینے محنت کرنے کے بعد اگلی زندگی اب ایسے گزار دیں۔ اس کی سوچو، اس کی فکر کرو۔ پھر یہ جو آج کی رات ہے جس کو انعام کی رات کہا جاتا ہے، اس دن عبادت کرنا یہ بڑی فضیلت کی بات ہے۔ ابھی تو مغرب ہو جائے گی، افطاری کر لیں گے، ہمیں شاپنگ یاد آئے گی، کریں، میں منع نہیں کرتا، میں نہیں کہتا بھوکے ننگے رہ جائیں نا، لیکن شاپنگ کا یہ مطلب نہیں کہ ہم پھر سب کچھ اسی کے اندر ہی گزار دیں۔ شاپنگ بھی کریں، اپنی ضرورت کی چیزیں بھی لے کے آئیں، لیکن اس رات کی قدر بھی کرنی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ویسے تو کئی راتوں کا تذکرہ ہے لیکن ہماری چونکہ بات آج کی رات آنے والی بات کی چل رہی ہے، وہ ان راتوں میں ایک رات ہے جو اس حدیث کے اندر بیان فرمایا۔ تو میں اس لیے اپنے الفاظ میں کہتا ہوں، جو چاند رات کو عبادت کرے گا، یہ آج جو آ رہی ہے ہمارے پاس، نبی فرماتے ہیں جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے،
اس رات میں عبادت کرنے والے کا دل مردہ نہیں ہوگا۔ قیامت کی ہولناکی کا دن تو ہے، قیامت کی ہولناکی کا دن تو ہے، انسان ہوش کھو بیٹھے گا کہ کیا ہوا ہے۔ قرآن میں سورہ حج میں تو مثال دی ہے نا اس کی کہ پیٹ والی پیٹ گرا دے گی، عمل گر جائے گا، ایسی دہشت ہے۔ تو جس دن لوگوں کے دل مردہ ہوں گے، اس رات کو قیمتی بنانے والا اللہ تعالیٰ اس کے دل کو مردہ ہونے سے بچا لے گا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم رات اللہ کی عبادت میں صرف کرتے، لیکن ہماری ضروریات بھی ہیں، اور اس ضرورت کے لیے ہم نے بہت کچھ کرنا بھی ہوتا ہے، اور ہمارا قوت ایمانی ابھی اتنا مضبوط نہیں جیسے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ کی تعالیٰ علیہ مجمعین کا تھا۔ تو ہم پوری رات ویسے تو عبادت کر نہیں سکتے جیسے کہ ان حضرات نے کی، لیکن یہ تو ہمارے بس کے اندر ہے کہ ہم گناہ سے بچ جائیں۔ ہم کیا کر لیں؟ گناہ سے بچ جائیں۔ اور یہ بھی ہمارے بس کے اندر ہے کہ آج کی رات جو عشاء کی نماز آئے گی اس کو جماعت سے پڑھیں، اور اس کے بعد جو فجر کی نماز آئے گی اسے بھی جماعت سے پڑھیں۔ میں 2 حدیثوں کو سامنے رکھ کر ایک بات بیان کر رہا ہوں، 2 حدیثیں۔ جو آدمی عشاء کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے اور اس کے بعد آنے والی فجر جماعت سے پڑھتا ہے، ایک حدیث میں فرمایا 1 رات عبادت کرنے کا ثواب ہے، اور دوسری حدیث میں فرمایا 1.5 رات، 1 رات مکمل اور 1 آدھی، 1.5 رات عبادت کرنے کا ثواب ہے۔ یہ تو ہمارے اختیار میں ہے کہ نہیں؟ الحمدللہ عشاء کی نماز رمضان المبارک میں جماعت سے پڑھی ہے، اور فجر بھی پڑھی ہے، اس لیے کہ سحری میں جاگ رہے ہوتے تھے۔ نبی کیا فرما رہے ہیں؟ ایک حدیث میں فرمایا 1 رات جو ان دونوں نمازوں کو جماعت سے پڑھے۔ یہ روزانہ کے لیے، صرف آج کی رات کے لیے نہیں ہے، لیکن چونکہ آج کی رات یہ نا میری یہ ضرورت مجھے یہ لینا ہے، میری یہ ضرورت مجھے یہ لینا ہے، یہ کرنا ہے، ادھر جانا، تو بہت کچھ بھول جاتے ہیں، بہت کچھ بھول جاتے ہیں۔ تو کم از کم مختصر عمل تو ہمیں یاد رہے گا کہ یہ تو کر لیں۔ اور جس کو اللہ توفیق دے دے تو صبح صادق سے پہلے، یعنی جس وقت ہم سحری بند کرتے ہیں، یہ بند کرنے کے وقت فجر کی نماز کا وقت داخل ہونا ہے، اس کو صبح صادق کہتے ہیں۔ اس سے آدھا گھنٹہ پہلے اللہ کے حضور بیٹھ جائیں، 2-4 رکعتیں پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لیں، اور اس دعا میں اپنی عبادتوں کی قبولیت کی اللہ قبول کر لے، جنت دے دے، جہنم سے چھٹکارا دے دے، اور نبی کے ایک ایک امتی کو دے دے۔ یہ دعا اللہ سے کرے، اس طرح اس کو قیمتی بنائے۔ اگلا دن جو آ رہا ہے یعنی عید کا دن، اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر انعام ایسا فرماتے ہیں کہ اس رات کے اندر اور اس کے بعد جو عید ہے اس میں جو دعا کی جاتی ہے، میں ایک حدیث کو سامنے رکھ کے بات کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ 5 منٹ اللہ کو دے دیں، اللہ سے 5 منٹ باتیں کر لے، 5 منٹ اپنے دل کے دکھڑے اللہ کو سنا دیں، اللہ مجھے یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے، 5 منٹ اللہ کو دے دیں۔ یہاں تو ہم عید کی نماز پڑھنے آتے ہیں، اگر تھوڑی دعا نماز عید میں لمبی ہو جائے، امام صاحب نے تو سب کچھ آج ہی مانگ لیا، یہ ہمارے الفاظ ہیں، اس میں ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے دل اتنے سخت ہو چکے، امام صاحب نے تو سب کچھ آج ہی مانگ لیا۔ یہ علامت ہوتی ہے اس بات کی، اس کا دل مردہ ہونا شروع ہو رہا ہے۔ عبادت کے اندر آدمی کا دل نہ لگے، عبادت سے انسان کو اکتاہٹ ہو، اچھی نہیں لگتی، بیزاری معلوم ہوتی ہے، بس اب اپنے ایمان کی فکر کریں۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ مہر لگا دے اور پھر ایمان بھی ختم ہو جائے۔ بہر اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو جو دعائیں کی جاتی ہیں
اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں قبول فرماتے ہیں۔ تو ایک بات تو یہ ہو گئی کہ آج کی رات ہم نے قیمتی بنانی ہے۔ اگلا دن آ رہا ہے، یہ دن مسلمانوں کو ایک اسلامی تہوار اور خوشی کا دن دیا گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تیاری کیا کرتے تھے؟ سب سے پہلی تیاری وہ ہے صدقۃ الفطر کا ادا کرنا۔ سب سے پہلی تیاری کیا ہے؟ صدقۃ الفطر کا ادا کرنا۔ ہمارے یہاں لوگوں کا ذہن یہ ہے جب عید کی نماز پڑھنے چلیں گے تو اس وقت جیب میں پیسے ڈال دیں گے، یاد رہا تو باہر مسجد کی کوئی یا عیدگاہ کے باہر کوئی ٹیبل لگا ہوا تو وہاں دے کر احسان چڑھا دیں گے۔ نہیں، بھول گئے، اب مولوی کو پریشان کرنا شروع کر دیں، مولوی صاحب نماز پڑھ لی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا فلاں ہو گیا، دماغ کیا کر۔ میں آپ کے سامنے صحابہ کا عمل لگتا ہوں، اللہ کرے ہمیں سمجھ آ جائے۔ ہم نے ہر کام کو جو ہے نا بالکل نوک پہ رکھا ہو، اس لیے ہم اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں پہلے بھی کئی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ نبی کے طریقے کو ڈھونڈا کرتے کہ نبی نے کیا کیا کیا، جس کو متبع سنت کہتے ہیں، اور اس طریقے پر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ جیسے نبی نے کیا ہے ویسے کرو، جیسے نبی نے کیا ہے ویسے کرو۔ آپ کے بارے میں لکھا ہے کہ رمضان عید سے 1 یا 2 دن پہلے صدقۃ الفطر ادا کر دیتے تھے۔ ہم نے اپنے دماغ سے بنا لیا، نہیں جب عید کی نماز پڑھنے چلوں گا نا تو اس وقت ہی ادا ہوگا، اس سے پہلے ادا نہیں ہوگا۔ اور بعض لوگوں کے دماغ میں تو یہ خیال ہوتا ہے یہ صدقۃ الفطر کا حقدار مسجد کا امام صاحب ہے، اس کو ہاتھ میں دو تب جا کے ہماری نماز عید ہوگی۔ ایسا نہیں ہے۔ جو زکوٰۃ کا مستحق ہوتا ہے اسی کو صدقۃ الفطر دیا جاتا ہے، اس کا دونوں کا حکم ایک ہے۔ جن علاقوں میں مسجد کے امام کو، مؤذن کو، خادم کو صدقۃ الفطر دیا جاتا ہے وہ ادا نہیں ہوتا۔ جس کو سرسایہ کہتے ہیں میں اس کی بات کر رہا ہوں، یہ ادا نہیں ہوتا۔ جس مسجد کے امام کو، مؤذن کو، خادم کو دیا جاتا ہے یہ ادا نہیں ہوتا۔ اس کا مستحق وہی ہے جو زکوٰۃ لینے کا مستحق ہے۔ پتہ نہیں زندگیوں میں کتنی ہم نے ایکسیڈنٹ ہماری ہیں، اس کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ ادا نہیں ہوتا ہے۔ جس کو زکوٰۃ دیتے ہیں اسی کو صدقۃ الفطر بھی دیا جاتا ہے۔ ہم نے سب چیزیں اپنی کھوپڑی سے بنائی ہیں، دین کے ٹھیکیدار تو ہم ہیں نا، یا پھر میرے علاقے کا رواج ہے میں اس پہ عمل کروں گا، تو بھی شریعت کدھر ہے؟ شریعت کدھر ہے؟ نبی کا طریقہ کدھر ہے؟ یہ اپنے دماغ سے نکال دیں کہ میں نماز عید پڑھنے جاؤں گا تو دوں گا، نہ۔ صحابہ کیا کرتے تھے؟ 1-2 دن پہلے ادا کر دیتے تھے۔ اب صدقۃ الفطر میں کیا چیزیں ادا کی جاتی ہیں؟ ہمارے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہے کہ ہم اس کو سوچیں کیا ہے، اس لیے اب سہولت کے لیے ان کی رقم ہر مسجد میں تقریباً اس کا اعلان بھی ہوتا ہے، لکھ کے لگا بھی دیتے ہیں، نوٹس بورڈ کے اوپر آ جاتا ہے، اور آج کل تو ماشاءاللہ فیس بک، واٹس ایپ کے اوپر چلتا ہے۔ ہماری مسجد کی نوٹس بورڈ کے اوپر بھی لگا ہوا ہے کہ ایک آدمی کا صدقۃ الفطر کتنا ہے، ایک آدمی کا صدقۃ الفطر کتنا ہے۔ اب ہم نے صدقۃ الفطر کے ادا کرنے میں پہلی کوتاہی یہ کی کہ ہم نے صرف گندم کو لازم پکڑ لیا کہ گندم کی جو قیمت ہے وہی دوں گا۔ میں آپ کو اس کے اوپر ایک چھوٹی سی بات عرض کروں۔ مدینہ منورہ میں گندم نہیں تھی، شام سے لے کر کے آتے تھے، جو آج سیریا ہے نا، شام، یہاں سے مدینہ منورہ کے لوگ کھجور، پنیر، جو، ان چیزوں سے صدقۃ الفطر ادا کرتے تھے۔ مدینہ منورہ میں وافر مقدار میں گندم، تھوڑی بہت تو آتی رہتی تھی، وافر مقدار میں گندم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آئی، اس لیے کہ آپ نے دارالخلافہ وہاں منتقل کر دیا تھا، اور اس وقت گندم بڑی قیمتی چیز تھی، بہت قیمتی چیز تھی۔ آج بھی بن گئی ہے، گاڑیوں کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں، ٹرکوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں،
ایک چھوٹی سی تھیلی لینے کے لیے اپنی جان ہی ضائع کر دیتے. یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے. یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے. کبھی کوئی عورت مرتی ہوئی نظر آتی ہے، کبھی بوڑھا، کبھی جوان، کبھی بچے. یہ ہم ہی ہیں، کوئی اور نہیں. یہ ہمیں سزا مل رہی ہے. تو اس زمانے کے اندر گندم جو تھی وہ بڑی قیمتی سمجھی جاتی تھی. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہ جو سب سے مہنگی چیز ہے اللہ کے راستے میں وہ دینی چاہیے، تو پھر آپ نے وہ شروع کروائی. آج میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کشمش پہ چلے جائیں، لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں روزے کے افطار کے لیے اور عام دنوں میں بھی اس کو بڑا اہمیت کے ساتھ ہم کھاتے ہیں. کھجور کو کم از کم آدمی کو ایک کھجور کی رقم کے بقدر صدقۃ الفطر دینا چاہیے. ہمارا ایک ذہن بھی عجیب ہے نا، جہاں اللہ کے راستے میں یا کسی بندے پر خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو پہلے تو ذہن جاتا ہے زکوٰۃ کے اوپر. مولوی صاحب زکوٰۃ لگتی ہے؟ یعنی ہم سمجھتے ہیں زکوٰۃ کے علاوہ دنیا میں کوئی خرچ کیا جانے والا پیسہ ہے ہی نہیں، اور دنیا میں جتنے انسان ہیں بس ان پر جو خرچ کرنا ہے ان کی مشکل میں پریشانی میں وہ زکوٰۃ ہی خرچ کرنی ہے. یہ ہماری کھوپڑی ہے. عقل سے کبھی سوچا کرو، آج اگر اللہ نے مجھے مال دیا ہے اور میرے سامنے کسی پریشان حال کی پریشانی آئی ہے، میں اس کو دینے کے لیے زکوٰۃ کا مال خرچ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اللہ نہ کرے کل اگر ایسے حالات میرے اوپر آ جائے اور میرے اوپر کسی انسان کو ترس آئے اور میرے ہی سامنے وہ کسی مولوی سے پوچھ رہا ہو یہ پریشان ہو گیا ہے میں اس کو زکوٰۃ کی رقم دے سکتا ہوں، اس وقت میرے دل کے اوپر کیا چھری چلے گی؟ کبھی عقل سے سوچا بھی کرو. جہاں خرچ کرنے کی بات، مولوی صاحب ایسا مسئلہ ہے زکوٰۃ دے سکتا ہوں اس کو، مولوی صاحب ایسا مسئلہ ہے زکوٰۃ دے سکتا ہوں اس کو، مولوی صاحب آسمان نیچے چلے گیا زمین اوپر آگے زکوٰۃ دے سکتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. دنیا میں اس کے علاوہ کوئی خرچ کرنے کے لیے کوئی رقم نہیں ہے. جو لقمہ منہ میں ڈالتے ہو نا، منہ میں جس کو کھاتے ہو، پورا نہیں، آدھا نہیں، اس کا 1/4 راستے خدا میں دو. دیکھو اللہ برکتیں کیسی دیتا ہے. ہم رائے خدا میں ساری استعمال شدہ ساری گندگی، یہ زکوٰۃ میل کچیل ہے. حدیث ہے مسلم میں روایت موجود، میل کچیل. اسی لیے تو انبیاء پر لینا حرام تھا. انبیاء زکوٰۃ لے نہیں سکتے تھے، یہ میل کچیل ان پر حرام کر دیا گیا. ہم نے بس خرچ کرنے میں ایک ہی چیز سمجھی. میں نے اسی لیے آسان مثال دی، جو لقمہ منہ میں جا رہا ہے پورا لقمہ نہ دو، آدھا بھی نہ دو، اس کا 1/4 دو. دیکھو اللہ برکت کیسی دیتا ہے. ہم نے کبھی یہ محسوس نہیں کیا، ہماری کھوپڑی کبھی اس طرف جاتی نہیں ہے. جب خرچ کرنے کی بات آتی ہے زکوٰۃ زکوٰۃ زکوٰۃ. او بھائی وہ تو اسلام کا فریضہ الگ سے چیز ہے، وہ نہیں دو گے تو جوتے پڑیں گے. وہ اسلام کا ایک رکن ہے، وہ عمارت کا ایک ستون ہے. اگر اس کو گرا دو گے عمارت گر جائے گی. اسلام جہاں خرچ کرنے کو کہہ رہا ہے تو ہمارے دل سے مال کی محبت نکالنا چاہ رہا ہے، تبھی تو کہہ رہا ہے خرچ کرو، تبھی تو کہہ رہا ہے خرچ کرو. ہمارے دل سے مال کی محبت نکلے تو صرف صدقۃ الفطر کو یہ لازم نہ سمجھو، اس کے علاوہ بھی راہ خدا میں اللہ ہمیں جو توفیق دے. اچھا ہمارے ایک مسئلہ بھی بڑا عجیب ہے. دینے والا کہتا ہے جب تک اتنا بڑا تھیلا نہیں دوں گا نا تب تک قبول نہیں ہوگا. اور پتہ نہیں لینے والا کیا سوچے گا، اتنا دیا، یہ اتے متے کتے سے باہر نکلو. 10 روپے دو، 10 روپے، 10 روپے، مگر دل کی خوشی کے ساتھ دو اور احترام سے لپیٹ کر کے دو. ہم جمعے کی نماز پڑھ کے نکلتے ہیں نا، یہ عام نماز پڑھ کے، تو ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ جیب سے 10 روپے کے نوٹ کے بہت سارے نکالیں گے، انگلی پہ تھوک لگائیں گے، اس کو ایسے چیریں گے، ایسے گنیں گے جیسے بہت بڑا سیٹ ہے 10 کے نوٹ. شرم نہیں آتی ہے؟ ڈوب نہیں مرتے ہو؟ ایسے گنیں گے تھوک لگا لگا کر کے جیسے بہت بڑی بہادری کرنے جا رہے ہیں. اور دیکھ اس کو رہے جو بھیک مانگ رہے، بھیک مانگنا حرام ہے، یہ ثواب نہیں. اس سے پتہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، میں لوگوں کی کمائی پہچانتا ہوں ان کے خرچ کرنے سے کہ حلال میں خرچ ہو رہی ہے یا حرام میں خرچ ہو رہی ہے. حلال کمایا تو حلال جگہ پر خرچ ہوگی،
اور حرام کمائیں تو حرام جگہ پر خرچ. بڑے مزے سے نماز پڑھ کے کپڑے جھاڑتے ہوئے چپل دروازے پہ پھینکتے ہوئے نکلتے ہیں, 10 کے نوٹ نکال کے تھوک لگائیں گے زبان پر اور اس انگلی پر اور کھینچیں گے اس کو, 10 کے نوٹ کیا گن رہا ہے, 2-4 نوٹ تو ہے تیرے پاس, کس کو دکھا رہا ہے, کس پہ احسان کر رہا ہے. دیا ایسے نہیں جاتا, دیا ایسے جاتا ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ کیا دیا ہے. یہ ہمیں نہیں آتا, اس لیے کہ لوگ تعریف نہیں کریں گے نا, واہ واہ نہیں کریں گے. ہماری واہ واہ کیسے ہوگی؟ ہم تو خرچ بھی کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے, لوگوں سے واہ واہ لینے کے لیے, اللہ کے لیے نہیں کرتے. اس لیے ہمارا حال یہ ہو گیا. ایک تو پہلا ذہن بنانا ہے, زکوٰۃ صدقۃ الفطر کے علاوہ جہاں خرچ کرنے کی بات آئے ہم نے اپنے منہ کا لقمہ کھلانا. یہ اپنے دماغ میں بات ڈالیں. جہاں بھی خرچ کرنے کی بات آئے, زکوٰۃ اپنی جگہ پر ہے, صدقۃ الفطر اپنی جگہ پر ہے, یہ تو لازم چیزیں ہیں, نہیں کریں گے جوتے مارے جائیں گے. اس سے ہٹ کر خرچ کرنے کی بات آئے تو اپنے منہ کا لقمہ کھلائیے. دیکھیے اللہ تعالیٰ برکتیں کیسی دیتا ہے, اور جس کو دینا ہے عزت کے ساتھ دے, اس کو بھی اپنے جیسا انسان سمجھے, احترام کے ساتھ دے. ہم نے ان چیزوں میں کمی کوتاہی شروع کر دی, زکوٰۃ میں, صدقات میں, خرچ کرنے میں. آج ہمیں پتہ نہیں چلتا, آج ہماری زکوٰۃ اور صدقات ہندو جو مسلم صورت اختیار کر کے ہم سے لے کے جا رہا ہے. نہیں ایسا, نہیں ایسا. جب ہم نے اس کے اندر کوتاہی شروع کر دی, اب ہماری زکوٰۃ کا مال کون لے کے جا رہا ہے؟ ہندو جو مسلمان کی صورت کے اندر ہے. خاتون ہے تو بالکل برقعے میں ہے, مرد ہے تو داڑھی ٹوپی کے اندر ہے. ہم نے ڈنڈیاں مارنا شروع کر دی, چونکہ ہم حرام سے کما رہے ہیں نا, تو ہم سے لیا بھی ایسے ہی جا رہا ہے. ہم بڑے فخر سے دے رہے ہوتے ہیں, وہ بھی اللہ کے نام پہ ہم سے زکوٰۃ صدقات مانگتا ہے مسلم کے لبادے میں, مگر مسلمان نہیں ہے. اس لیے ہم نے اپنے پڑوس میں ڈھونڈنا چھوڑ دیا, اپنے رشتہ داروں میں ڈھونڈنا چھوڑ دیا کہ کون بیچارہ اس وقت قسم پرسی کی حالت میں. وہاں شہرت نہیں ملتی نا, وہاں دکھلاوا نہیں ملتا. کاش میں اپنے رشتہ داروں میں سب سے پہلے تلاش کرتا, اپنے پڑوس میں تلاش کرتا, اپنے جاننے والوں میں تلاش کرتا. خدا کی قسم نہ اس کو ہاتھ پھیلانے کی ضرورت پیش آتی اور نہ میرے لیے پریشانی کا باعث ہوتا کہ میری زکوٰۃ صحیح جگہ لگی ہے کہ نہیں لگی, میرے صدقات صحیح جگہ لگے ہیں کہ نہیں لگے. ابھی کوئی یہاں کھڑا ہو کے سوال کر دے, میرے گھر میں یہ ہے, میرے گھر میں, ہم نماز پڑھ کے 10 کے ایسے نوٹ نکال کے دے گے جیسے بہت بڑے حاتم تائی کے بچے. مسجد میں سوال کرنا حرام ہے, دینا بھی حرام ہے. کبھی سوچا آپ نے؟ ادھر نماز پڑھنے نیکیاں جمع کرنے آئے, حرام کام کرنے آئے. مسجد کے باہر, گیٹ کے باہر لے جاؤ, جو دینا ہے دو, اپنا گھر سارا دے دو اٹھا کر. مسجد کے اندر نہیں, یہ مسجد اس کی جگہ نہیں ہے. تھوڑا سا اپنے دماغ کو اس سے صاف کریں. اب صدقۃ الفطر کی مقدار کیا ہے, نوٹس بورڈ پہ لگی ہوئی ہے, ہر آدمی دیکھے. اللہ نے جتنی طاقت دی ہے اس کے حساب سے دے. جو آدمی گھر کا سربراہ ہے عام طور پر وہی دیتا ہے, اپنے افراد گھر کے دیکھے اس کے حساب سے دے, لیکن کوشش یہ کرے کہ نماز عید سے پہلے ادا کر دے. اب لوگ کیا کرتے ہیں, نماز عید پڑھتے ہیں تو اب خیال آتا ہے کہ جی سرسایہ تو دیا نہیں, صدقۃ الفطر تو دیا نہیں, کیا یہ گناہ ہے؟ جس نے نہیں دیا صدقۃ الفطر اور نماز پڑھ لی, سب سے پہلے توبہ کرے, یہ مجھ سے غلطی ہوئی, گناہ ہو گیا, اور اس کے بعد اتنی رقم ادا کرے کسی. معافی تو پھر بھی نہیں ہے, یہ استغفار اس پر کہ تاخیر کر دی ہے. کس پر لازم؟ جو صاحب نصاب ہو, اور اگر صاحب نصاب نہ ہو اور دینا چاہے تو ایک حدیث میں آتا ہے دے دے. کیا فائدہ ہوگا؟ ایک حدیث میں آتا ہے, میں اپنے الفاظ میں بیان کرتا ہوں. ہم نے روزے رکھے, رمضان المبارک کا مہینہ گزارا, اب ہم کامل کام تو نہیں کر سکتے نا, مکمل تو نہیں کر سکتے, ہم سے کمی کوتاہی رہ گئی. یہ صدقۃ الفطر ادا کرنے سے پروردگار اس کمی کوتاہی کو معاف فرما دیتا. اس کا فائدہ ہی ہے. اور ایک حدیث میں ہے, ابھی اتفاقی مجھے یاد آ گئی, یہ صدقۃ الفطر جب نماز سے پہلے دیا جاتا ہے
تو اس کا ثواب صدقۃ الفطر ہی کا ہوتا ہے. لیکن نماز پڑھ لی نہیں دیا, نماز کے بعد خیال, ابھی میں نے کہا پہلے تو توبہ استغفار کرے, تاخیر ہو گئی, دینا تو پھر بھی ہے, اب اس کو صرف صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے, صدقۃ الفطر کا جو ثواب ہے وہ نہیں ملتا. دونوں میں فرق ہے. اس کے بعد رہ جاتی ہے عید کی تیاری. عید کی تیاری کیا ہے؟ ہم صبح سویرے اٹھیں, اپنے جسم کو اچھی طرح پاک صاف کریں, جیسے جمعے کے لیے ماشاءاللہ لوگ اہتمام کرتے ہیں ایسے. اگر ہمیں نئے کپڑے میسر ہیں پہن لیں, نہیں ہے پرانے ہیں وہ دھلے ہوئے صاف ہوں اسے پہن لیں. ہمارے یہاں اب نماز کے لیے بھی اہتمام ختم ہو رہا ہے, ایک سر سے بلا ٹالنے والی کہانی ہوتی ہے. ہم نماز پڑھنے آتے ہیں پھٹے پرانے کپڑوں میں, میلے کچیلے کپڑوں کے اندر. اللہ کی نماز کو ہم نے اتنا ہلکا لے لیا, اللہ کی نماز کو اتنا ہلکا لے لیا, پھٹے پرانے کپڑوں میں آتے ہیں. ایک بات میری یاد رکھنا, صحابہ غریب ضرور تھے مگر صحابہ گندے نہیں تھے. نہیں سمجھائی؟ صحابہ کے پاس کپڑے زیادہ نہیں تھے, غربت تھی مگر گندے نہیں تھے کہ گندے کپڑوں میں مسجد میں آ جاتے. ایسے کپڑوں کو صاف رکھتے تھے کہ پسینے کی بدبو بھی نہ آئے, عطر استعمال کرتے تھے, کپڑے صاف رکھتے. ہم نے سب چیزیں چھوڑ دی, نماز ہم ویسے ہی پڑھتے. ایک مرتبہ نبی کو جمعہ کے دن پسینے کی بدبو محسوس ہوئی, آپ کی حالت خراب ہونے لگی. مسجد چھوٹی سی تھی, اون کے موٹے کپڑے پہنتے تھے. نبی نے فرمایا کہ آئندہ جمعہ کو آؤ تو صاف ستھرے بن کے آئے, یعنی غسل بھی کرو, کپڑے بھی صاف پہنو. پھر آپ حدیث میں کپڑے صاف کا تو نہیں ہے, غسل کا موجود ہے تذکرہ, صاف ستھرے بن کر کے آؤ. ہم تو ہماری نماز تو ٹالنے والی ہے, سر پہ ایک بوجھ رکھا ہوا ہے, بس گراؤ چلو. اسی لیے تو ہم نماز پڑھنے کے باوجود کچھ کر نہیں پاتے, یہاں تک کہ اپنی دعا اللہ سے قبول نہیں کروا پاتے. اور کیا بات کریں, کیوں؟ ہم نے اپنے آپ کو صاف نہیں رکھا. اسلام صفائی ستھرائی کا حکم دیتا ہے. آدمی جیسے کپڑے میسر ہیں نئے تو نئے پہن لے, ورنہ پرانے ہیں تو دھلے ہوئے صاف ستھرے کپڑے استعمال کریں, خوشبو لگائے. اور اس دن اللہ کو ایک ذکر پسند ہے, وہ کیا ہے؟ اپنے گھر سے جب چلے تو تکبیر پڑھتا ہوا چلے, اللہ اکبر اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اللہ اکبر وللہ الحمد. ہم لوگ گھر سے نکلتے ہیں, کوئی راستے مل گیا گپ شپ کے ساتھ آتے نہیں, یہ تکبیر پڑھتے ہوئے آئے, آہستہ آہستہ پڑھتے ہوئے آپ نماز کو آئے. انشاءاللہ حسب سابق گزشتہ جمعے اعلان